بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلی یوم الدین وبعد. وعن معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ قال كنت ردیف النبی صلی اللہ علیہ وسلم على حمار فقال لي یا معاذ اتدری ما حق اللہ علی العباد وما حق العباد علی اللہ قلت اللہ ورسولہ اعلم قال حق اللہ علی العباد ان يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وحق العباد على الله الا يعذب من لا يشرك به شيئا قلت يا رسول الله افلا ابشر الناس قال لا تبشرهم فيتكلوا رواہ البخاری و مسلم. محترم حاضرین، جو روایت ابھی آپ کے سامنے پیش کی گئی حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اسی حدیث کے تعلق سے باتیں جاری تھیں. پہلے وہ حدیث آپ کے سامنے میں پیش کر دوں. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گدھے کی سواری کے پر ردیف تھا، آپ کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا. تب آپ نے مجھ سے کہا، اے معاذ، کیا تمہیں پتہ ہے کہ اللہ کا حق بندوں پر اور بندوں کا حق اللہ پر کیا ہے؟ تو میں نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں. تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کا حق بندوں کے پر یہ ہے کہ وہ صرف اللہ ہی کی عبادت کرے اور اس کے ساتھ کچھ بھی شرک نہ کرے، اور اللہ پر بندوں کا حق یہ ہے کہ جس نے بھی اللہ کے ساتھ کچھ بھی شرک نہ کیا ہو اسے عذاب نہ دے. تو میں نے کہا، اللہ کے رسول، کیا اس بات کی خوشخبری میں لوگوں کو نہ دے دوں؟ تو آپ نے کہا کہ نہیں، انہیں اس بات کی خوشخبری نہ دو ورنہ وہ صرف اسی پر بھروسہ کر بیٹھیں گے. اسے بخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے. اس حدیث کی ضمن میں شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے 24 مسائل کا ذکر کیا ہے، یعنی ایک حدیث سے 24 مسائل نکالے اور انتہائی اہم، جن میں سے 7 مسائل پیچھے بیان کیے جا چکے ہیں. میں ان مسائل کا اختصاراً یہاں ذکر بھی کر دوں. سب سے پہلا جو اس حدیث کے ضمن میں انہوں نے مسئلہ اخذ کیا کہ الحکمت فی خلق الجن والانس، انسان اور جنات کی پیدائش کی حکمت کیا ہے، اللہ نے انہیں کیوں پیدا کیا. دوسرا مسئلہ انہوں نے یہ اخذ کیا ان العبادت ہی التوحید لان الخصومۃ فی، کہ اصل عبادت توحید ہے اور اصل اختلاف اسی باب میں رہا ہے. تیسرا مسئلہ انہوں نے بیان کیا ان من لم یأتی لم یعبد اللہ، کہ جس نے توحید کو اختیار نہیں کیا وہ اللہ کی عبادت نہیں کر سکتا یا وہ اللہ کی عبادت نہیں کر رہا ہے. اور اسی معنی میں ہے وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ، کہ تم اس کی عبادت نہیں کر رہے ہو جس کی میں عبادت کر رہا ہوں. الرابعہ، چوتھا مسئلہ الحکمت فی ارسال الرسل، حکمت ہے رسولوں کے بھیجنے کی. پانچواں ہے ان الرسالۃ عمت کل امہ، رسالت یعنی رسول جو بھیجے جاتے ہیں یہ تمام امت کے لیے بھیجے گئے ہیں. اور چھٹا مسئلہ تھا ان دین الانبیاء واحد، تمام انبیاء کا دین ایک ہے، یعنی سب نے توحید کی طرف دعوت دی. اب یہاں 7واں مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے المسئلۃ الکبیرہ، بہت اہم اور بڑا مسئلہ ہے. ان عبادت اللہ لا تحصل الا بالکفر بالطاغوت، اللہ کی عبادت اس وقت تک حاصل نہیں ہو سکتی، یا بندہ اللہ کی عبادت کرنے والا حقیقی بندہ اس وقت تک نہیں بن سکتا جب تک کہ وہ کفر نہ کرے، جب تک کہ وہ طاغوت کا انکار نہ کرے. الا بالکفر بالطاغوت، جب تک کہ وہ طاغوت کا انکار نہ کرے. اب یہ طاغوت کا انکار کیا ہے؟ طاغوت کے انکار کا مطلب ہے ہر وہ چیز جو ما سوا اللہ کے عبادت کے قابل سمجھ لی گئی ہے اس کا انکار کرنا. ہمارے یہاں لوگ شرک اور بدعات کے رد کرنے کے باب میں بہت کوتا ہے. کیوں؟ انہیں پتہ ہے کہ جب اس باب میں ہم لوگوں کو باتیں کریں گے تو تنقیدیں بہت ہوتی ہیں، اور انسان کو اپنی ذات کے پر تنقید گوارا نہیں ہے، بے وقوفی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اصول دعوت انبیاء کا اصول دعوت نہیں ہے. انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کو کم تکالیف کا سامنا کرنا پڑا، کتنی مشکلات.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پر ایلیگیشن لگائے گئے، کبھی آپ کو شاعر، کبھی پاگل، کبھی دیوانہ، کبھی یہ کہ آپ یہ تمام کام دراصل دولت حاصل کرنے کے لیے، کبھی آپ کے پر الزام لگایا گیا کہ آپ دراصل مکہ کی چودراہٹ سرداری چاہتے ہیں، الزامات لگائے گئے۔ تو اتنے سارے اختلافات، الزامات کے باوجود کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت توحید کو بند کیا؟ نہیں، اصل اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین توحید ہے، اور اس کو پھیلانے میں جتنی بھی تکالیف آئے بندہ اسے برداشت کرے، یہی اخلاص کی علامت ہے۔ اگر کوئی دعوت کے معاملے میں نکتہ چینی ہو، الزامات سے گھبرا جاتا ہے، تو اس کے بعد وہ دعوت کی راہ کو چھوڑ دیتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ دعوت توحید کا راہی نہیں ہے، وہ کسی اور مقصد کے لیے کام کر رہا تھا، اور جیسے ہی اس کی ذات کے پر حملہ ہوا، تنقیدیں بھی، وہ راہ فرار اختیار کر لیا۔ نہیں، انبیاء کرام علیہم السلام اس باب میں ہمارے لیے سب سے بہترین نمونہ ہے۔ علامہ احسان الہی ظہیر رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت پیارا جملہ کہا کرتے تھے کہ جب اللہ کے دین کی تبلیغ میں دعوت دیتے وقت تمہیں تکالیف کا، الزامات کا سامنا کرنا پڑے، لوگوں کی طرف سے تنقیدیں اٹھانا پڑے، تو کبھی بھی اپنے آپ کو اس باب میں بہت اہم مت سمجھنا، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ واقعہ یاد کر لینا جب آپ طائف گئے تھے۔ طائف کس کے لیے گئے؟ کیا اپنے ذاتی مفاد کے لیے یا اپنے کوئی اور فائدے کے لیے؟ صرف اللہ کا دین، اللہ کی توحید ان لوگوں تک پہنچانے کے لیے۔ نتیجہ کیا ہوا کہ ان لوگوں نے آپ کو گالیاں دیں، پتھروں سے آپ کو مارا گیا، لہو لہان کر دیا گیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتی ہیں کہ آپ کی زندگی کا کوئی بہت مشکل، پریشانی والا دن گزرا ہے؟ تو کہا کہ ہاں، طائف کا وہ دن جب میں نے ان کے سامنے دعوت توحید کو پیش کیا تو ان لوگوں نے اسے قبول کرنے کے بجائے مجھے گالیاں دی، میرے پر فکرے کسے اور مجھے مارا، لہو لہان کر دیا۔ تو اگر اس واقعے کو ہم سامنے رکھ دیں تو معلوم ہوگا کہ ہم کچھ بھی نہیں ہیں، ہمارے پر آنے والی تکالیف کوئی حیثیت نہیں رکھتی ہے۔ بہرحال یہاں جب تک طاغوت کا ہر وہ چیز جو ما سوا اللہ کے عبادت کے قابل سمجھ لی گئی ہے اس کا انکار نہیں ہوگا، حقیقت میں اللہ کی عبادت کا صحیح مقصد حاصل نہیں ہو سکتا ہے۔ اور یہی معنی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس قول میں، فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ۔ یہاں طاغوت کا انکار، یعنی اللہ کے سوا جن کی عبادت کی جا رہی ہے اس کا انکار، اسے مقدم کیا گیا۔ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، اور اللہ پر ایمان رکھے، تو حقیقت میں اس نے اللہ کی رسی کو، عروۃ الوثقیٰ کو، مضبوط بندھن کو بہت ہی مضبوطی کے ساتھ تھام لیا ہے، یعنی اب وہ نجات پا جائے گا جو طاغوت کا، شرک و بدعات کا رد کرے اور اللہ پر ایمان رکھے۔ اس ضمن میں بہت ہی پیاری شرح شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ نے کی ہے، کیونکہ شرک کے تعلق سے کچھ باتیں ہمارے درمیان بھی بڑی عجیب ہوتی ہے، اور اس بارے میں ہم بھی بہت جگہ جگہ کے پر کوتاہی یا غلطی کا شکار ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ نے بڑے پیارے انداز میں اس کی شرح کی ہے، اس مسئلے کی، ساتویں مسئلے کی۔ یہ کہتے ہیں المسألۃ الکبیرہ ان عبادت اللہ لا تحصل الا بالکفر بالطاغوت۔ یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ جب تک ہم طاغوت کا انکار نہ کریں، اللہ کے سوا جن کی عبادت کی جا رہی ہے اس کا انکار نہ کرے، تو اللہ کی عبادت کا مقصد حاصل نہیں ہوگا۔ اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس قول سے ماخوذ ہے، وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، کہ اپنے آپ کو طاغوت سے بچاؤ، اس سے دوری اختیار کرو، یعنی شرک سے کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے۔ تو جس نے بھی اللہ کی عبادت کی، وَلَمْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ فَلَيْسَ بِمُوَحِّدٍ، اور اس نے طاغوت کا انکار نہیں کیا، تو حقیقت میں وہ موحد نہیں ہے، توحید کے پر نہیں ہے۔ جو اللہ کی عبادت کے ساتھ طاغوت کا انکار نہیں کرتا، یہ لازم ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صرف اللہ کی عبادت کرے، میٹھی میٹھی باتیں بیان کرے، سنتیں بیان کرے، اور آپ شرک کا رد نہ کرے اور اس کے بعد بدعات کا رد نہ کرے، تو کیا فائدہ؟ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے ایک سوال ہوا کہ امام صاحب یہ بتائیے، ایک شخص جو بہت عبادت گزار ہے، بڑی عبادتیں کرتا ہے، نماز روزے ان تمام چیزوں کی پابندی کرتا ہے، اور ایک وہ شخص ہے لیکن وہ لوگوں کے درمیان پائی جانے والی بدعات اور خرافات کا، شرک کا رد نہیں کرتا، اور دوسرا بندہ وہ ہے
کہ ٹھیک ہے وہ نماز وغیرہ کا اہتمام کرتا ہے لیکن اس کی طرح نہیں جو بہت زیادہ اس کا اہتمام کرنے والا ہے، فرض ادا کر رہا ہے، نفل مل جاتی ہے کرتا ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ شرک اور بدعات کا بھی رد کرتا ہے، دونوں میں بہتر کون ہے؟ تو حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ ان میں سے بہتر شخص وہ ہے جو شرک اور بدعات کا رد کرتا ہے اللہ کی عبادت کے ساتھ۔ کیوں؟ اس لیے کہ عبادت کرنے والا جو صرف عبادت کر رہا ہے، لوگوں کے درمیان شرک و بدعات کا رد نہیں کر رہا ہے، منکر کا رد نہیں کر رہا ہے، یہ دراصل اپنا فائدہ کر رہا ہے، صرف اپنی ذات کے مفاد کے لیے جو بھی ہے وہ عبادت صرف اس کی ذات کو فائدہ دے گی، لیکن جو شرک و بدعات اور خرافات کا رد کر رہا ہے دراصل یہ پوری قوم کا فائدہ کر رہا ہے، صرف اپنی ذات کا نہیں بلکہ پوری قوم کو گمراہی سے بچانے کی کوشش کر رہا ہے، تو یہ زیادہ بہتر ہے، اس لیے کہ صرف اپنا ذاتی فائدہ نہیں بلکہ پوری قوم کا فائدہ دیکھ رہا ہے، تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ تو یہی بات یہاں شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ نے بیان کی، فمن عبد اللہ ولم یکفر بالطاغوت فلیس بموحد، کہ جو اللہ کی عبادت کرنے کے بعد طاغوت کا انکار نہیں کرتا ہے حقیقت میں وہ موحد نہیں ہے، توحید کے پر نہیں ہے۔ اسی لیے اس مسئلے کو مؤلف نے سب سے بڑا مسئلہ قرار دیا، المسئلۃ الکبیرہ، سب سے اہم اور سب سے بڑا مسئلہ، لأن کثیرا من المسلمین جہلھا فی زمانی وفی زماننا الآن، اس لیے کہ پرانے زمانے میں بھی اور آج کے زمانے میں بھی بہت سارے لوگ اس باب میں جہالت برتتے ہیں، نادانی کا مظاہرہ کرتے ہیں اور جیسے اس مسئلے کو سمجھنا چاہیے نہیں سمجھتے ہیں۔ اب یہاں تنبیہ کے طور پر جو چیزیں بیان کر رہے ہیں بہت اہم ہے کہ معین شخصوں کے پر کفر یا شرک یا بدعت کا حکم لگانا یہ بڑا اہم ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں ڈائریکٹ اگر کسی کو دیکھتے ہیں، ایک آدمی اگر سود خوری کر رہا ہے جیسا کہ انہوں نے بیان کیا کہ فلا نقول لمن اکل الربا ملعون، کہ اگر کوئی شخص سود خوری کر رہا ہے تو ڈائریکٹ ہم اس کو یہ نہیں کہیں گے تو ملعون ہے، تیرے اوپر لعنت کی گئی ہے، اس لیے کہ ہو سکتا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی ممانعت ہو، کوئی مانع ہو، اور اس کی وجہ کیا ہے کہ ڈائریکٹ اس کے پر لعنت نہ کی جائے، اس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہے۔ مثال کے طور پر کل جہلی، ہو سکتا ہے کہ وہ سود کے حکم سے ناواقف ہو، او الشبہ، یا وہ شبہ کے اندر پڑ گیا ہو، اسے ڈاؤٹ ہو رہا ہو، واضح طور پر سمجھ میں نہ آ رہا ہو، وما اشبہ ذالک، یا اس کے اور کئی مسائل ہو سکتے ہیں۔ تو ڈائریکٹلی اگر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی سود خوری کر رہا ہے یا اگر وہ شرک کر رہا ہے تو ڈائریکٹ اس کو مشرک نہیں کہا جائے گا، یہ بہت اہم مسئلہ جس کو سمجھنا ہے، وہی چیز یہاں پر بیان کر رہی ہے کہ وَقَذَا الشِّرْک، اسی طرح شرک کا معاملہ ہے، لَا نُطْلِقُهُ عَلَى مَنْ فَعَلَ شِرْكًا، کہ اگر کوئی شرک کر رہا ہے تو ڈائریکٹ ہم اس کو مشرک نہیں کہیں گے جب تک کہ اس کے پر حجت قائم نہ کر دی جائے، یعنی بتا دیا جائے اچھے طریقے سے یہ شرک ہے اور اس گناہ کے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے سخت وعید ہے، اس کی کوئی بخشش نہیں ہے، مکمل حجت پوری کر دی گئی، اس کے ڈاؤٹس تھے، اعتراضات تھے، کلیئر کر دیا گیا، اور جب سارے معاملات کلیئر ہو گئے اس کے بعد بھی اگر وہ شرک کر رہا ہے تب ہم کہتے ہیں کہ ہاں یہ مشرک ہے۔ ڈائریکٹ کسی کو مشرک نہیں کہنا ہے، ڈائریکٹ کسی کو آپ بدعتی نہیں کہیں گے، ڈائریکٹ آپ کسی کو لعنتی نہیں کہیں گے۔ ایک ہوتا ہے عمومی طور کے پر، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لعن اللہ علی من اکل الربا، اللہ کی لعنت اس شخصوں کے پر جو سود خوری کرتا ہے، تو جو بھی کرے گا اس کے پر لعنت، یہ عام ہے، یہ معین نہیں ہے یعنی کسی خاص بندے کے پر، یہ عمومی حکم ہے۔ ڈائریکٹ اگر کسی کرنے والے کو کہے کہ تو ملعون ہے یہ غلط ہے، یہی بات یہاں پر بیان کر رہے ہیں۔ جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کتنی پیاری مثال بیان کر رہے ہیں کہ ہم جیسا کہ الحمدللہ اکثر مسلمان روزے بھی رکھتے ہیں، تراویح بھی ادا کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے بخاری اور مسلم دونوں کے اندر، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو شخص ایمان یعنی عقیدہ توحید، عقیدہ صحیح ہونا ضروری ہے، اور اس کے بعد احتساب کا مطلب ہے اخلاص، صرف اللہ کی رضا کے لیے، یعنی عقیدہ توحید کے ساتھ اخلاص کا ہونا ضروری ہے۔ اگر کوئی اس طریقے سے روزہ رکھتا ہے اس کے سابقہ گناہوں کو بخش دیا جاتا ہے۔ تو ہم ڈائریکٹ کسی آدمی کو کہہ سکتے ہیں کیا کہ تو نے روزہ رکھا لہذا تیرے گناہ معاف ہو گئے؟ نہیں، بلکہ عمومی کہا جائے گا، جو بھی
یعنی جو ایمان اور احتساب کی صفت سے متصف ہوگا وہی اس کا حقدار بنے گا. ہم اسے کسی خاص آدمی کے لیے کسی کے لیے معین نہیں کر سکتے. جو بھی رکھے گا وہ ہوگا. یہ بات کلیئر ہے. خاص کسی آدمی کے پر اسے چسپاں کرنا یہ شریعت اجازت نہیں دیتی ہے. اسی لیے یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ وَلَٰكِن لَا نَحْكُمُ بِهَٰذَا لِشَخْصٍ مُعَيِّنٍ. ہم اسے کسی خاص اور معین شخصوں کے پر نہیں حکم لگائیں گے کہ تو دراصل اللہ کے لیے روزہ رکھ رہا ہے, تیرا عقیدہ بہت اچھا ہے, تیرے اندر اخلاص پایا جاتا ہے, لہذا اللہ نے تیرے تمام گناہوں کو بخش دیا. نہیں, عمومی بات کہی جائے گی. جو بھی ایمان اور احتساب کے ساتھ روزہ رکھے گا اللہ اس کے سابقہ گناہوں کو بخش دے گا. آگے ایک اور چیز انہوں نے بیان کی کہ اب یہاں ایک اور بات, سوال یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم کسی شخص کو دیکھیں جو راستے میں جو لوگوں کا آنے جانے کی گزرگاہ ہے وہاں پر وہ پیشاب پاخانہ کرتا ہے. سوال ہے فَإِذَا رَأَيْنَا شَخْصًا يَتَبَرَّزُ فِي الطَّرِيقِ. اگر ہم کسی شخص کو دیکھتے ہیں جو راستے میں پیشاب پاخانہ کرتا ہے تو کیا ہم اس کو ڈائریکٹ کہیں گے لعنک اللہ, اللہ کی لعنت ہو تجھ پر؟ کیا ہم ڈائریکٹ کہہ سکتے ہیں؟ ایک سوال ہے, اس کا جواب دے رہے ہیں لا, ہم ایسا نہیں کہیں گے. اور حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اتقوا الملاعین, لعنت ملامت کرنے والی چیزوں سے بچو. اور اسی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا وہ شخص ملعون ہے جو لوگوں کے راستے کے پر پیشاب پاخانہ کرتا ہے. کیوں؟ اس کی وجہ سے سب سے پہلی بات تو یہ خلاف ادب ہے. آنے جانے کا راستہ ہے, آپ وہاں پر پیشاب یا پاخانہ کریں گے, بے ستری ہوتی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ مسلمانوں کو تکلیف دینے کا ذریعہ ہے. اب اس میں اتھیکرمن بھی آتا ہے, اتھیکرمن بھی آتا ہے کہ آپ اگر آنے جانے والے لوگوں کو تکلیف دینے والی چیزیں جو پبلک پراپرٹی ہوتی ہے, راستہ ہوتا ہے, گلیاں ہوتی ہے, آپ اگر اسے استعمال کر رہے ہیں جس سے آنے جانے والے کو تکلیف ہو رہی ہے تو یہ بھی اسی ضمن میں آتا ہے. چاہے آپ گندگی پھیلائے یا لوگوں کو تکلیف دے, یہ اسی ضمن کے اندر آتا ہے. اور آج ہمارا شہر اس معاملے میں بہت بدنام ہے. کیا مسلمان ایک طرف دینداری کا ڈھنڈورا, میناروں کا شہر کہا جاتا ہے, دینداری کے قلعے یہاں پر موجود ہیں, مدارس, لیکن اس کے بعد جتنی زیادہ بے ادبی بے دینی ہمارے معاملات کے اندر پائی جاتی ہے اللہ رحم کرے. راستہ آپ دیکھ لیجئے گا کہ 60 فٹ کی روڈ آپ کو 10 فٹ بھی صحیح طور کے پر چلنے کے لیے نہیں دیا جاتا ہے. دکاندار ایک بڑا حصہ روڈ کا استعمال کرتے ہیں, آنے جانے والے لوگوں کو تکالیف ہوتی ہے. اس ساری چیزوں کا ذمہ دار کون ہے؟ شرعی اعتبار سے تو آپ کو حق نہیں ہے نا, رائٹ نہیں ہے نا کہ آپ اپنی اس جگہ سے زیادہ چیزوں کو استعمال کریں, پبلک پراپرٹی کو استعمال کریں, آپ کو اجازت نہیں ہے. اور یہ چھوٹا گناہ نہیں ہے, اس لیے کہ مسلسل آنے جانے والوں کو تکلیف ہو رہی ہے, ایک کو نہیں, ہزاروں لوگ روزانہ گزرتے ہیں, ہزاروں لوگوں کی تکالیف کا سامنا آپ کے سر ڈالا جائے گا, چھوٹا گناہ نہیں ہے. تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کرنے والی یعنی جو لعنت کا سبب بنتی ہے ایسے کام کرنے سے منع کیا. لیکن ڈائریکٹ اگر کوئی شخص کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ راستے میں پیشاب کر رہا ہے یا پاخانہ کر رہا ہے یا پاخانہ کر کے گندگی پھیلا کر ہٹ گیا ہے تو ڈائریکٹ ہم اس کو نہیں کہیں گے اللہ کی لعنت تجھ پر ہو, بلکہ ہم عام جملہ کہیں گے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس طرح لعنتی عمل سے اپنے آپ کو بچاؤ. یہ لعنتی عمل ہے, ڈائریکٹ کسی کو ملعون نہیں کہا جائے گا, عمل کو کہا جائے گا یہ عمل لعنتی ہے, اس عمل کی بنیاد کے پر لعنت بھیجا جا رہی ہے. اب یہاں اسی سے جڑا ہوا ایک مسئلہ اور بیان کر رہے ہیں کہ اسی طرح فدعاء القبر شرک, کہ قبروں کے پر جا کر اس سے دعا مانگنا اور اس کے واسطے وسیلے سے اللہ سے کچھ طلب کرنا یہ شرک ہے. لیکن ہم ڈائریکٹ اس معین شخص کو مشرک نہیں کہیں گے, ٹھیک ہے وہ عمل مشرکانہ ہے, ہم کہیں گے کہ تو جو کام کر رہا ہے یہ شرک ہے, یہ نہیں کرنا ہے, لیکن اس کو ڈائریکٹ مشرک نہیں کہیں گے جب تک کہ اس کے اوپر حجت قائم نہ کر دی جائے, یعنی دلائل کے ساتھ وہ تمام چیزیں اسے بتا دی جائے کہ یہ کام جو تو کر رہا ہے شرعی اعتبار سے منع ہے. ہمارے یہاں بہت سارے لوگ یہ غلطیاں کرتے ہیں کہ اگر کسی کو دیکھتے ہیں کہ وہ کوئی غلطی کر رہا ہے تو ڈائریکٹ اسے مجرم بنا دیتے ہیں. نہیں, سب سے پہلی چیز یہاں پر جو شیخ نے بیان کی ہے کہ قیام الحجت علیہ, اس کے پر حجت قائم کی جائے گی. حجت قائم کرنے کا مطلب کیا ہے؟ آپ دلیل کی بنیاد کے پر اچھے انداز سے اسے سمجھائیے. میں ایک مثال آپ کو دے رہا ہوں. مسلم کی روایت ہے
حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس معاشرے کو ڈیولپ کیا وہ اس روایت کے ذریعے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی کے اندر اصحاب کرام کی تعلیم و تربیت کا اہتمام کرتے تھے۔ اب اسی دوران ایک صحابی کو پیشاب لگی، سارے لوگوں کے سامنے اٹھے اور مسجد نبی کے کنارے، اسی مسجد کے اندر کنارے گئے اور پیشاب کرنے لگے۔ مسجد کے اندر سب سے پہلی بات تو یہ بے ستری، یعنی لوگ بیٹھے ہوئے اور وہیں پر پیشاب کر رہے، اور دوسری بات مسجد کے اندر ہی، یعنی صحابہ جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت دی، سوچئے کہ وہ کس معاشرے سے آئے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو لوگوں کے لیے ہدایت کا مینار بنا دیا، یہ تمام لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بن گئے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم، آپ کی تربیت کا نتیجہ تھا۔ لوگ ڈانٹنے لگے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ماں چھوڑ دو، یہاں تک کہ جب وہ پیشاب کر چکے ایک آدمی کو کہا کہ لاؤ ایک ڈول پانی بہا دو، یہ اس جگہ کے لیے جہاں پر مٹی ہوتی ہے، ایک ڈول جو مشکیزہ ہوتا ہے، بالٹی کہہ لیجئے، بکیٹ، اتنا پانی ڈال دیا، ختم۔ اس کے بعد اس صحابی کو آ کر سمجھایا، دیکھو یہ مسجدیں قرآن مجید کی تلاوت اللہ کے ذکر کے لیے ہوتی ہے، نماز کے لیے ہوتی ہے، پیشاب اور گندگی کے لیے نہیں ہوتی ہے۔ تو صحابی کہتے ہیں کہ اس کے بعد میں نے کبھی بھی اس طرح کی حرکت نہیں کی، سمجھایا۔ آپ نے ڈائریکٹ یہ نہیں کہا کہ تو ایک لعنتی کام کر رہا ہے، مسجد کے اندر پیشاب کر رہا ہے، جیسا کہ ہمارے یہاں بہت سارے لوگ غلطی ہونے کے بعد، ٹھیک ہے انسان ہے، کسی کا موبائل بچ جاتا ہے، کچھ ہو جاتا ہے، تو ہمارے یہاں بعض لوگ اس سے زیادہ شور مچانے لگتے ہیں تاکہ اور سارے مصلیوں کی نماز ڈسٹرب ہو جائے۔ نہیں، آپ اچھے انداز سے سمجھائیے، مقصود اسے سمجھانا، اس کی اصلاح کرنا ہونا چاہیے، نہ کہ اسے چڑھانا ہونا چاہیے۔ اصلاح آپ کے نزدیک ہونا چاہیے اہم، اور جب تک آپ ٹھنڈے انداز سے نہیں سمجھائیں گے معاملہ نہیں بننے والا ہے۔ آپ کسی کے دروازے کے پر جاتے ہیں تو دستک ہلکے انداز میں دی جاتی ہے، آپ دراصل اندر رہنے والے کو خبردار کر رہے ہیں کہ میں آیا ہوں، کوئی آپ کے دروازے پر آیا ہے، دروازہ توڑنا مقصود نہیں ہوتا ہے، تو آپ دروازہ توڑنے کا کام مت کیجئے گا، آپ دستک دینے کا کام کیجئے تاکہ لوگوں کو احساس ہو کہ ہاں مجھ سے کچھ غلط ہو رہا ہے اور لوگ میرے خیر خواہ ہیں، میری اصلاح کر رہے ہیں۔ تو یہ بہت اہم مسئلہ تھا جس کو یہاں پر بیان کیا 7ویں نمبر پر۔ اس کے بعد ہے الثامنہ، 8واں مسئلہ۔ 8واں مسئلہ کیا ہے؟ ان الطاغوت عام فی کل ما عبد من دون اللہ، کہ طاغوت عام ہے، ہر وہ چیز جو اللہ کے علاوہ عبادت کے قابل سمجھی جاتی ہے وہ طاغوت ہے۔ لیکن یہاں پر ایک بات پیچھے بھی میں نے بیان کی، جیسا کہ عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کرتے، اللہ کا بیٹا بنا دیا، ان سے مدد مانگتے ہیں۔ بہت سارے مسلمان ایسے ہیں کلمہ گو مشرک جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مدد کے لیے پکارتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدد کے لیے پکارتے ہیں۔ تو کیا یہ لوگ بھی طاغوت ہو گئے؟ نہیں، بلکہ مسلمانوں کا یہ عمل، عیسائیوں کا یہ عمل، یہ طاغوتی عمل ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت عزیر علیہ السلام، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ طاغوت نہیں ہیں، بلکہ ان کو پکارنے والا، ان کے دنیا سے چلے جانے کے بعد انہیں حاجت روا مشکل کشا سمجھنے والا، وہ دراصل طاغوتی عمل کر رہا ہے۔ ہم انبیاء کرام یا اولیاء جن کی ولایت واقعتاً ثابت ہے جیسا کہ اصحاب کرام، ان لوگوں کے پر بلیم نہیں کریں گے۔ اسی کے ضمن میں علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ یہی تعریف انہوں نے بیان کی تھی، چنانچہ وہ کہتے ہیں کہ ہر وہ چیز جس میں بندہ حد سے تجاوز کرتا ہے، یعنی اللہ کی عبادت چھوڑ کر غیر اللہ کی عبادت کرتا ہے، جیسا کہ من معبودین او متبوعین او مطاعین، کسی کو معبود بنا لینا، یا کسی کی اتباع میں، کسی کی پیروی میں حد سے تجاوز کرنا، یا کسی کی اطاعت و فرما برداری، بات ماننے میں حد سے تجاوز کرنا، یہ تین چیزیں انہوں نے بیان کی، اور اس کی مثال دیتے ہوئے کہا فالمعبود کالصنم، معبود یعنی جیسا کہ بت ہوتے ہیں، والمتبوع یعنی جن کی اتباع کی جاتی ہے جیسا کہ عالم، علماء کی لوگ اتباع کرتے، وہ جو بیان کرتے، تو ہمارے نزدیک علماء کی باتیں یہ اہمیت رکھتی ہے، اگر وہ غلطی کرے تو ہم اس کی اتباع نہیں کریں گے، اس لیے کہ عالم دراصل قرآن و حدیث تک پہنچانے کا ذریعہ ہوتا ہے، نہ کہ وہ خود شارع ہوتا ہے۔ قرآن و حدیث پہنچائے ہم اس کی اتباع کریں گے، یعنی اسے اہمیت اور احترام قرآن و حدیث بیان کرنے کی بنیاد پر دیا جاتا ہے۔ اگر وہ قرآن و حدیث سے ہٹ کر کوئی مسئلہ بیان کرتا ہے وہ ہمارے لیے اتباع کے قابل نہیں ہے۔ احترام اپنی جگہ کے پر، چاہے وہ کوئی امام ہو
یا کتنا بھی بڑا محدث ہو، حضرت عمر فاروق کی مثال اکثر بیان کی جاتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا قرآن سے ہٹ کر کوئی مسئلہ ہو ہم اس کی اتباع وہاں پر نہیں کریں گے۔ اور مطاع جس کی اطاعت کی جاتی ہے، فرما برداری، اس کی مثال کل امیر، چاہے کسی ملک کا فرما روا ہو یا کسی جماعت کا امیر ہو، کسی تنظیم کا امیر ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک واضح پیغام دیا، لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، اللہ کی نافرمانی میں دنیا کی کسی مخلوق کی اطاعت و فرما برداری نہیں کی جائے گی، اصل اللہ تبارک و تعالیٰ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو بھی ان کے مطابق ہے قابل قبول، ایکسیپٹیبل، اور جو اس کے خلاف ہے ہم اس کی بات نہیں مانیں گے۔ ادب احترام اپنی جگہ پر ہے۔ اب یہاں 9واں مسئلہ کہ 3 آیتیں جو بیان کی گئی تھی، 3 آیتیں سورہ انعام کی، جس میں سب سے پہلے شرک کے بارے میں تھا کہ آؤ میں تمہارے پر ان چیزوں کا تذکرہ کر رہا ہوں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے پر حرام کی ہے، سب سے پہلے اس میں شرک کا تذکرہ، اتنی اہم آیت اور اس میں شرک کا رد سب سے پہلے کیا گیا ہے۔ یہی اس بات کی دلیل ہے کہ توحید کی عظمت و جلالت کتنی زیادہ ہے، اور یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول سے ماخوذ ہے، جو کہتے ہیں کہ جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کو پڑھنا چاہے وہ ان 3 آیتوں کو پڑھے، جس کی پوری تفسیر پیچھے کے درس میں بیان کی گئی ہے۔ العاشرہ 10واں سورہ اسراء، اس کی چند آیات بیان کی گئی، وَفِيهَا 18 مسائل، اس میں 18 مسائل کا تذکرہ ہے، 18 مسائل کا تذکرہ ہے، جس کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اس قول سے کیا کہ لا تجعل مع اللہ الہا آخر فتقعد مذموما مخذولا۔ سب سے پہلے جس بات کا اللہ نے تذکرہ کیا وہ یہی ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو معبود نہ ٹھہراؤ، ورنہ مذموم یعنی تمہاری مذمت کی جائے گی، کوئی تمہاری تعریف نہیں کرے گا، مخذولا شرمندہ، تمہاری کوئی عزت نہیں کرے گا، اس حالت میں تمہیں بیٹھ جانا پڑے گا۔ اور اس کا اختتام ہوتا ہے آیتوں کا وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ فَتُلْقَىٰ فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَدْحُورًا، کہ اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کی عبادت مت کرو ورنہ تمہیں جہنم میں ذلیل کر کے، ملامت کر کے، ذلت کے ساتھ داخل کیا جائے گا۔ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن چیزوں کا تذکرہ ان آیتوں کے اندر کیا ہے، تو نبہنا اللہ سبحانہ علی عظم شان هذه المسائل، اللہ نے اس میں جو مسائل ہے اس کا تذکرہ ابتدا میں توحید کے ساتھ کیا اور آخر میں بھی، اور اس کے بعد کا ذالک مما اوحی الیک ربک من الحکمہ، یہ اللہ نے اپنی حکمت کے ساتھ ان مسائل کو تمہارے سامنے بیان کیا ہے۔ تو یہ چیزیں جو یہاں پر بیان کی گئی ہے ان آیتوں میں جو سورہ اسراء کے اندر تھی، جس میں سب سے پہلا تذکرہ ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اللہ نے اس بات کا فیصلہ کیا عبادت صرف اللہ کی ہوگی، اور اس کے بعد لوگوں کے مسائل کا، رشتہ داروں کے حقوق کا بھی تذکرہ کیا، اور آخر میں آنے کے بعد پھر اللہ نے وہی بات دہرائی وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، اللہ کے ساتھ کسی کو معبود مت ٹھہراؤ۔ یہ 10 مسائل ہوئے، اب اس کے مزید 14 مسائل رہ گئے، انشاءاللہ ہم آئندہ درس میں وہ تمام تر تفاصیل جو باقی رہ گئی ہے اس کا تذکرہ کرنے والے ہیں۔ کچھ اہم باتیں بھی یہاں پر آنے والی ہے، خاص طور سے کہ 18ویں نمبر کے پر انہوں نے جو تذکرہ کیا الثامنہ عشر، 18 نمبر کا جو مسئلہ بیان کیا ہے یہ بہت زیادہ اہمیت کا، عقیدے کا بہت ہی اہم باب ہے، انشاءاللہ اس کا تذکرہ آئندہ درسوں میں آئے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار ہمیں ان مسائل کو سمجھنے اور اس کے مطابق اپنے عقیدے کی اصلاح کی توفیق دے، اور اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے معاملات زندگی کی بھی اصلاح فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔